کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اپنے اندر معنی کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک لفظ آپ بولیے, ایک حرف بولیے, ایون ایک حرف, تو وہ بہت سی چیزوں کا اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے. یہ جو لفظ قدر ہے کہ رشتوں میں قدر کی جائے, پیاز کے چھلکوں کی طرح اس کے اندر تہیں اس کی کھلتی چلی جائیں گی کہ قدر ان معنوں میں بھی ہے کہ ایک میوچل ریسپیکٹ قائم رکھی جائے. قدر ان معنوں میں بھی ہے کہ جو رشتہ ہے اس کو ہم ایک ویلیو دیں کہ یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے, اس میں تناؤ نہ آ جائے, اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. قدر ان معنوں میں بھی ہے کہ ایک ہم میوچل ریسپیکٹ قائم رکھیں کہ اگر کوئی انتہائی تلخ بات بھی کہنی ہے تو اتنے نفیس طریقے سے کہہ دی جائے کہ وہ تلخ بات تلخ ہی نہ لگے. تو یہ بہت سی چیزوں کو ڈپکٹ کرتا ہے, صرف ایک لفظ کے قدر کی جائے رشتوں کی. مولانا روم علم کا ایک سمندر ہے, اور مولانا روم کی کئی ہوئی باتوں کے پیچھے جو حکمت ہے وہ حکمت بہت ہی گہری ہے. اس پر جو آدمی غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب مولانا روم نے کہا کیا ہے. قدر ان معنوں میں بھی ہے رشتے کی کہ ہم رشتے کو دنیاوی میٹیریل چیزوں پر فوقیت دیں کہ اگر کہیں کوئی دنیاوی مال و زر کی وجہ سے تلخی آپس میں آ رہی ہے تو یہ کہہ کے کہ رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان معنوں میں جو قدر ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے. بہت سی ملٹی ڈائمینشنس ہیں اس کی. یہ سچ ہے کہ جب ہم رشتوں کو فوقیت دینے لگتے ہیں دوسری چیزوں پر تو پھر گلے شکوے بھی درمیان میں سے ختم ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی ہم توہین بھی نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو انسلٹ ہم نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بہت سی باتوں کو جنہیں ہم عام حالات میں مائنڈ کر جاتے ہیں ان کو مائنڈ بھی نہیں کریں گے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم رشتے کی قدر پہچانیں کہ رشتہ ویلیو کیا رکھتا ہے. جو خاندانی اور باظرف لوگ ہیں وہ ایک بار کہیں تعلق اگر قائم ہو جائے تو اس کو توڑتے نہیں, پھر وہ بہت سی قربانی کر دیتے ہیں اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے. ان کے نزدیک جو تعلق انہوں نے کسی کے ساتھ قائم کیا ہے اس کی قیمت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے. صرف اصول پر جا کر وہ کمپرومائز نہیں کرتے, باقی چیزوں کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ قدر ان معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ. اچھا, یہ اس میں جو دوسرا حصہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک ہی ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں, تو اگر نہیں کریں گے تو دوری کا جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہم رشتے پر دوسری چیزوں کو اہمیت دے دیں گے جی تو پھر جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اگر بچپن میں دکانوں پر عام طور پہ ہم لکھا ہوا پڑھا کرتے تھے کہ ادھار محبت کی کینچی ہے. جی, جب ہم بہت سی چیزوں کو فوقیت دے دیتے ہیں
تو کہیں نہ کہیں دوری ضرور پیدا ہوتی ہے. میں نے تو انتہائی چھوٹی باتوں پر دوریاں پیدا ہوتے دیکھی, انتہائی چھوٹی باتوں پر جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے زندگی میں. کہ اس نے مجھے سلام پہلے کیوں نہیں کیا, میرے آنے پر اس نے اٹھ کے ہاتھ نہیں ملایا. جی. اب ان چھوٹی باتوں پر آپ دیکھیے, ایک حدیث ہے, کمال کی حدیث ہے, کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ میری تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوں, اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اچھا. یہ حدیث ہے باقاعدہ, بہت دیر پہلے میں نے پڑھی تھی. تو اس کو کبھی آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, تو آدمی حیران ہوتا ہے اس حکمت کی گہرائی پر. تو میں نے تو رشتوں کو, دوریاں پیدا ہوتے رشتوں میں اتنی چھوٹی باتوں پر بھی ہوئی ہیں. فلاں کھڑا کیوں نہیں ہوا, فلاں نے سلام کیوں نہیں پہلے کیا, میرے فنکشن پر نہیں کوئی آیا, مجھ سے پہلے کھانا شروع کر دیا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو جب رشتے کی قدر ہو جاتی ہے ذہن میں, پھر آدمی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. پھر ہزارہ کوتاہیاں اگنور کر دی جاتی ہیں کہ کوئی بات نہیں, انسان ہے, اس نے اتنا عرصہ میرے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا ہے, آج اگر اس سے یہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں, چھوڑ دو. تو پھر آدمی اس طرح سے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. شاہ صاحب, یہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اجازت دیجیے بریک کے لیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت. ویلکم بیک. جہاں سے پروگرام ہم نے روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. شروع میں جب رشتے ہمارے بنتے ہیں, یہ اس حوالے سے ایک سوال بھی ہے ہمارے ہاں کہ ایک لڑکی نے پوچھا ہوا ہے کہ میں سسرال میں آئی تو میں نے اپنی ہمت سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے وہ رسپیکٹ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی, تو پھر میں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ تناؤ بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. تو میں وہیں سے سوچ رہا تھا, میں نے کہا آپ کو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ کر جاتے ہیں, پھر ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ, اور وہ نارمل بھی ہو تو بھی ہمیں برا لگنے لگتا. یہ بدنصیبی ہے ہماری, ایک معاشرتی مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ایک بچی اپنا ماں باپ, بہن بھائی, گھر بار چھوڑ کے ہمارے گھر میں شفٹ ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم یہ ایک پہلو سامنے رکھ کے سلوک کریں تو شاید شکایت کم پیدا ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا شکایت بالکل پیدا نہیں ہوگی, شکایت کم پیدا ہوگی. اسی طرح بچی اگر جو گھر میں آتی ہے وہ یہ سوچ لے کہ جس گھر میں میں آئی ہوں یہ معلوم نہیں کب سے ایک خاص جگہ پر چل رہا ہے, اس کے تمام معمولات پہلے سے ہی اسٹیبلشڈ ہیں. مجھے اپنے آپ کو اسی کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے. بہتا ہوا معمولات کا بہتا ہوا دھارا ہے, میں اس کے اندر اگر انٹر ہو جاؤں تو میں اس کے ساتھ بہتی جاؤں گی اور کوئی زیادہ سٹر پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر اس بہتے ہوئے دھارے کو ہم کٹ کرنا چاہیں کہیں تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ یہ ایسا معاشرتی مسئلہ ہے جس کے اندر ہم کبھی یہ نہیں کہہ پائیں گے ماسوا ایکسیپشنل کیسز کے کہ کسی ایک پارٹی کا قصور ہے. قصور دونوں کا ہوگا, ڈگری کا فرق ہو جائے گا کہ ایک کا ذرا کم قصور ہوگا, دوسرے کا زیادہ. کسی اور کیس میں پہلے والے کا قصور زیادہ, دوسری کا کم. لیکن یہ ہوتا ہمیشہ دونوں ہی طرف قصور ہے. یہ ہو سکتا ہے 20-80 کی ریشو ہو جائے کہ ایک پارٹی کا قصور 80% ہے, دوسری کا 20% ہے.
لیکن ہوتا دونوں طرف ہے.